ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک شریف اور محنتی آدمی تھا، لیکن اس کی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی تھی۔ اس کے گاؤں کے لوگ اسے محنتی اور نیک سمجھتے تھے، لیکن اس کی تقدیر ہمیشہ اس کے پیچھے پلی رہتی۔ ایک دن احمد گاؤں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت بے حد پریشان اور غمگین دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی مشکل کا سامنا کر رہی ہو، لیکن اس میں کوئی ایسی بات بھی تھی جو احمد کو کچھ خاص محسوس ہوئی۔ احمد نے عورت کے قریب جا کر اس سے پوچھا، کیا اب ٹھیک ہے؟ اب اتنی پریشان کیوں ہیں؟ عورت نے احمد کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں بہت مشکل میں ہوں۔ میرے شوہر کو قید کر لیا گیا ہے اور مجھے اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں اپنے شوہر کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ احمد نے اس عورت کی باتیں سنی اور اس کا دل اس کے لیے نرم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس گاؤں میں اگر کوئی شخص کسی کے لیے کھڑا ہو تو وہ صرف انصافی عورتیں ہی ہوتی ہیں، جو اپنے حق کے لیے لڑنے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ احمد نے اس عورت سے کہا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر احمد نے اس عورت کے ساتھ مل کر گاؤں کے حکام سے بات کی اور اس کے شوہر کی بے گناہی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دنوں بعد اس عورت کے شوہر کو بے گناہ ثابت کر دیا گیا اور وہ جیل سے آزاد ہو گیا۔ وہ عورت احمد کی بہت شکر گزار ہوئی اور اس نے احمد سے کہا، آپ نے میری زندگی بدل دی، آپ نے مجھے امید دی اور میرے شوہر کو آزاد کرایا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا حق تھا اور میں صرف تمہاری مدد کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد احمد نے محسوس کیا کہ جب انسان کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون اور خوشی آتی ہے۔ اس کی مدد کرنے سے نہ صرف اس عورت کا مستقبل بدل گیا بلکہ احمد کا دل بھی سکون سے بھر گیا۔ یہ واقعہ احمد کے لیے ایک سبق بن گیا کہ انسانیت کی خدمت میں سچی خوشی اور سکون ملتا ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک دن ایک غمگین عورت چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور درد کے آثار تھے اور وہ کسی سے مدد کی توقع رکھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر لوگ چپ ہو گئے، کیونکہ وہ عورت بے حد غمگین اور تھک چکی تھی۔ اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو فوراً رکے اور صحابہ کو اشارہ کیا کہ اسے سامنے لایا جائے۔ عورت ہچکچاتے ہوئے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ عورت نے سر چکاتے ہوئے کہا، رسول اللہ، میں بہت غمگین ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے تنگ کر رکھا ہے اور میں انصاف کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے اور مجھے حقوق نہیں دیتا۔ میں اس سے نجات چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس کے خلاف بات کروں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کے دل کی تکلیف کو سمجھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ کی طرف سے انصاف تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس عورت کی شکایت پر کارروائی شروع کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلا کر اس سے بات کی اور اس کی ظالمانہ رویے کے بارے میں سوالات کیے۔ جب شوہر نے اپنے ظلم کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، اللہ کے رسول کے سامنے کسی کی ظلم و زیادتی نہیں چلے گی، انصاف کا دروازہ کھل چکا ہے۔ آخر کار اس عورت کو انصاف ملا اور اس کے شوہر کے ظلم کا خاتمہ ہوا۔ اس عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور کہا، رسول اللہ، آپ نے میری زندگی بدل دی، آپ نے میری آواز سنی اور مجھے انصاف دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جواب دیے، انصاف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تمہاری مدد کرنا میری ذمہ داری تھی اور اللہ کی ہدایت سے ہی انصاف ممکن ہوا۔ یہ واقعہ نہ صرف اس عورت کے لیے بلکہ مدینہ کے تمام لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا کہ انصاف کبھی بھی چھپ نہیں سکتا اور کسی کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا حساب ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں انصاف اور انسانی حقوق کی اہمیت کو ثابت کیا اور اس عورت کی مدد کر کے دنیا کو ایک اور روشن مثال دی۔ اس واقعے کے بعد مدینہ منورہ کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے بارے میں مزید آگاہ ہوئے۔
इस औरत के केस में इंसाफ के क़याम ने पूरे मुआशरे में एक नई रोशनी डाली। लोग इस बात को समझने लगे कि दीन इस्लाम सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, बल्कि हर फर्द के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, गरीब हो या अमीर। औरत का शुक्रगुजार दिल मज़ीद पुरसुकून था, और वो अपने बच्चों के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हिकमतों में से एक ये थी कि आपने हमेशा मज़लूमों की मदद की और उनके हुकूक की हिफाजत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अहल खाना के साथ बेहतरीन सलूक करे और अल्लाह के रास्ते में इंसाफ कायम करे। वो औरत भी अब गांव के दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बन गई थी। इसने अपनी ज़िंदगी के बाकी हिस्से में दूसरों के हुकूक का एहतराम करना सीखा और हमेशा लोगों को इंसाफ की अहमियत बताती रही। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती रही। इस वाक़ये ने न सिर्फ इस औरत की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि पूरे मुआशरती निज़ाम में एक नया जज्बा पैदा किया। लोग अब जानते थे कि कोई भी जुल्म या नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर फ़र्द को इसके हुकूक मिलेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत और इंसाफ की हिकमत ने लोगों को सिखाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर शख्स को इंसाफ देना ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या एक ज़िंदा मिसाल बन गया कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और इंसाफ के लिए कोशिश करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से दुनिया को बताया कि इंसाफ सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत नहीं, बल्कि एक इख़्लाक़ी ज़िम्मेदारी भी है जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। इस वाक़ये के बाद मदीना मुनव्वरा में लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदलिया और इंसाफ की हिकमतों की मज़ीद इज़्ज़त करने लगे। उनके इंसाफ के उसूल और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़े न सिर्फ गाँव बल्कि पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। लोग समझने लगे कि दीन इस्लाम में जुल्म और ज़ियादती की कोई जगह नहीं है और हर फ़र्द का हक़ और इंसाफ की हिफाजत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इस औरत की ज़िंदगी में भी एक नया आगाज़ हुआ। इसने अपनी साबिक़ा तकलीफ़ों को पीछे छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ एक नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। इसका दिल अल्लाह के शुक्र से भर गया था कि इसने इसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम रहनुमा से मदद हासिल की। वो हमेशा अपने बच्चों को बताती रहती थी कि किस तरह अल्लाह ने अपने नेक बंदे के ज़रिए इसे इंसाफ दिया। एक दिन जब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम कैसी हो? इसने खुश होकर जवाब दिया, आ रसूल अल्लाह, आपकी दुआ और इंसाफ के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरे शौहर को जो जुल्म की सज़ा मिली वो मेरी रूह के सुकून का सबब बनी और मेरे बच्चों के लिए भी एक रोशन रास्ता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये अल्लाह की रज़ा है कि तुम्हें इंसाफ मिला और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हुई। तुम्हारी सच्ची दुआ और सब्र ने तुम्हें कामयाबी दी। तुम्हारा अज़्म और ईमान ही तुम्हारी कुव्वत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में वो औरत और दीगर लोग जानते थे कि इंसाफ का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और मज़लूमों की मदद करना एक अजीम अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने मानने वालों को ये सिखाया कि दीन इस्लाम में अदल, इंसाफ और मुसावात का उसूल सबसे ज़्यादा अहम है। इस औरत की कहानी ने मदीना के लोगों को ये सबक दिया कि मुआशरती इंसाफ के क़याम में हर फ़र्द का किरदार बहुत अहम होता है। किसी भी इंसान के साथ जुल्म नहीं होने देना और हर मज़लूम की आवाज़ को सुनना, यही एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा के लोगों के लिए एक ज़िंदा मिसाल बन गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ दीन की तालीमात दी, बल्कि अपने अमल से इसकी हकीकत को वाज़े किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि किसी भी मुआशरे में इंसाफ का क़याम और हर इंसान को इसके हुकूक देना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने इर्द गिर्द जुल्म और नाइंसाफ़ी देखें तो हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। इस वाक़ये के बाद मदीना मुनव्वरा में इंसाफ का उसूल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत की रोशनी मज़ीद फैल गई। लोगों ने देखा कि न सिर्फ मज़लूमों को इंसाफ दिया जाता है, बल्कि वो जो जुल्म करने वाले हैं उनके खिलाफ भी एक मजबूत आवाज़ उठाई जाती है ताकि मुआशरे में हर फ़र्द को इसका हक़ मिले। इसका असर पूरे शहर और इसके अतराफ़ के इलाकों तक फैलने लगा।
وہ عورت جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی شکایت پیش کی تھی، اب ایک نمونہ بن چکی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشی واپس آ چکی تھی اور اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کے اس کٹھن دور کو ایک سبق سمجھا اور اس نے اپنی کمیونٹی میں دیگر خواتین کو یہ سکھایا کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو تو خاموش نہ رہے بلکہ اپنے حقوق کے لیے آواز الفاٹے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس عورت کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ نہ صرف خود انصاف کے حق میں کھڑی ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس کے لیے تحریک دے۔ وہ جب بھی کسی عورت مظلوم شخص کو انصاف کے لیے لڑتے ہوئے دیکھتی تو وہ ان کی حمایت کرتی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ کرتی۔ اس کی زندگی کا مقصد اب دوسروں کے لیے بھی وہی انصاف حاصل کرنا تھا جو اس نے حاصل کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، جو شخص کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور یہ حقیقت میں سچ ثابت ہوئی کہ جس دن اس عورت نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اس دن سے اس کی زندگی میں کامیابیاں اور سکون آ گیا۔ مدینہ میں اس واقعے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے لگے۔ ہر فرد کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صحیح راستے پر چل کر اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو یہ سکھایا کہ حقوق کا تحفظ صرف اللہ کے راستے پر چلنے سے ممکن ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف اس عورت کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سبق تھا کہ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو، اگر انسان سچائی، انصاف اور اللہ پر یقین رکھے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد مدینہ کی خواتین، مرد اور بچے سبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہر انسان کو یہ درس دیا کہ حقوق کے لیے لڑنا اور انصاف کے لیے کوشش کرنا ہی کامیابی کی اصل راہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آج بھی دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے کہ اگر کسی انسان کو ظلم کا سامنا ہو تو اس کے حق میں آواز الفاٹنا اور انصاف کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہی وہ درس ہے جس سے انسانیت کی فلاح اور امن کا راستہ کھلتا ہے۔ مدینہ منورہ کا یہ واقعہ تاریخ میں ایک روشن مثال کے طور پر زندہ رہا۔ وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں انصاف کا تجربہ کیا، اب اپنے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں ایک مثالی شخصیت بن چکی تھی۔ اس کی کہانی ہر مجلس میں سنائی جاتی جہاں لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور انصاف کے اصولوں پر بات کرتے۔ ایک دن اس عورت نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، یاد رکھو، زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور اگر تمہارے ساتھ ظلم ہو تو خاموش نہ رہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بچے ان باتوں کو دل سے سننے لگے اور وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں انصاف کو فوقیت دے گے۔ وہ عورت اپنے گاؤں کی دیگر خواتین کے ساتھ مل کر ایک ایسی کمیونٹی بنانے میں کامیاب ہوئی جہاں سب اپنے حقوق اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔